نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے تو وہ منافق ہے۔ منافق کی 3 نشانیوں میں سے اس کے اندر ایک نشانی پائی گئی ہے۔ اور صحیح قرآن مسلم کے مجید کے اندر احکامات کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا القاء کر دیا۔ اب قرآن مجید کے احکامات کو لے کر چلنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لے کر چلنا، صحابہ کرام کے واقعات کو لے کر چلنا، اور جو دین ابھی تک ہم تک پہنچا ہے قرآن مجید، احادیث، اجماع، قیاس، ان مسائل کی صورت میں جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین پر چلنا ہمارے ذمہ کتنا ہے کہ ہم کتنا دین پر چل رہے ہیں اور کتنا ہم دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کتنی ہے اور ہماری زندگی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کتنی نہیں ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اس بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزار رہے ہیں، یا یہودیوں کے طریقوں کے مطابق گزار رہے ہیں، یا عیسائیوں کے طریقوں کے مطابق ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے احکامات کی جو وضاحت کر دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جب ہمارے پاس موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے لے لی ہے اور یہ ہمارے پاس محفوظ ہیں ساری کی ساری، تو ہم یہودیوں کے طریقوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ ہم عیسائیوں کے طریقوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ ہم کیوں بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ہم کیوں آپس میں ہی جھگڑالو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مقامات میں وعدے کی ایفائے عہد، انجاز وعدے کے بارے میں کہا ہے کہ جب بھی تم نے وعدہ کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں قرآن کے اندر۔ سب سے پہلا 6 پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، کہ تم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، جن وعدوں کو تم نے کر دیا ہے ان وعدوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ دوسری، اللہ پاک 14 پارے میں سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد کرو، اللہ تعالیٰ کا عہد کرو لوگوں کے ساتھ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، تو تم اس عہد کو پورا کرو۔ اور تیسرے مقام میں اللہ پاک فرماتے ہیں 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، یہ وجہ بتا دی ہے کہ یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور چوتھا مقام 28واں پارہ ہے سورہ حشر میں، اللہ فرماتے ہیں، سورہ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جن کو تم پورا نہیں کرتے ہو؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسے وعدوں کو کیوں کرتے ہو؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کیوں بناتے ہو کہ جن کو تمہارے اندر مکمل کرنے کی، پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے؟ تم لوگوں کو جھوٹے دلاسے کیوں دلاتے ہو؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں وعدے کرتے ہو کہ میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، میں فلاں دن آپ سے مل لوں گا، ہم مل کر یہ کام کر لیں گے، وعدے ہم کر لیتے ہیں، تم ان کو پورا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ وعدوں کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن ہم پر اترا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اترا، قرآن کا نزول اور قرآن کے جو مقامات ہیں اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ مسلمانوں کے ذمہ ہیں، وہ ایمان والوں کے ذمہ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے وہ عورت ہو۔ یہ قرآن مجید کے احکامات کو اور احادیث نبویہ کے احکامات کو کسی یہودی نے، کسی غیر مسلم نے پورا نہیں کرنا، یا کسی کافر نے آ کر قرآن کے احکامات کو نہیں ماننا۔ اگر کافر ہی قرآن کے احکامات کو ماننا شروع کر دے، احادیث نبویہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دے، تو وہ ایمان والا نہ بن جائے، وہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے احکامات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم وعدے جب کرتے ہو تو وعدوں کو پورا کیا کرو، کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی، یعنی کہ ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اپنی نیکی کو پائے گا، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اپنی برائی کو پائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے بھائی ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دلاسے دلائے ہیں، ہم نے کتنے وعدے کیے ہیں اور کتنے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ ہم قرآن کی اس آیت کے مصداق کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کے اس احکامات کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں بھائی قرآن ہم نے سن لیا، حدیث ہم نے سن لیا، اب دین پر چلنا تو مولویوں کا کام ہے، اب دین پر عمل کرنا تو علماء کا کام ہے۔ نہیں، دین پر چلنا جس طرح علماء کا کام ہے اسی طرح آپ کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین علماء پر نہیں اترا۔ علماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ دین کا علم ہے، کہ دین کا علم سیکھنا
وہ علماء سیکھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو لہذا عمل علماء کے بھی ذمہ ہیں اور فقہاء کے بھی ذمہ ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ شخص اس کے ذمہ بھی قرآن اور حدیث کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور ادنا سے ادنا شخص امت محمدیہ کا اس کے ذمہ بھی قرآن اور حدیث کے احکامات لاگو ہوتے ہیں اس پر بھی. کیوں؟ کیونکہ جس قرآن کو اعلیٰ سے اعلیٰ شخص نے پڑھنا ہے، جس قرآن کو مفتی نے پڑھنا ہے، جس قرآن کو فقیہ نے پڑھنا ہے، جس قرآن کو عالم دین نے پڑھنا ہے، اسی قرآن کو عام آدمی نے پڑھنا ہے. تو لہذا قرآن کے جو احکامات عالم دین پر، علماء پر، فقہاء پر آئیں گے، وہی قرآن کے احکامات، احادیث نبویہ کے احکامات عام آدمی پر بھی آئیں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ بھائی دین پر چلو علماء کا کام ہے، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں. سب سے پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جب بھی بات کرے گا بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ، صبح سے لے کر شام تک جس سے بات کرے گا، چاہے بھائی سے بات کرے، چاہے اپنی بہن سے بات کرے، چاہے اپنے والد صاحب سے بات کرے، چاہے اپنی والدہ سے بات کرے، دوستوں سے کرے، عزیز و اقارب سے کرے، جس کسی سے بات کرے گا، جس کسی چیز کے متعلق کرے گا، چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، یہ عموم ہے، خصوص نہیں ہے اس میں. اذا حدث کذب اس میں عموم ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا کیا بولے گا؟ جھوٹ بولے گا، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے وہ دینی معاملات ہوں. واذا وعد اخلف، اور جب بھی وہ وعدہ کرے گا کسی مومن شخص سے کرے، چاہے مرد ہو، جس سے بھی وعدہ کرے گا، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب ہوں چاہے وہ دوست ہو، جس سے بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدوں کو توڑے گا، وعدے کی پاسداری نہیں رکھے گا، وعدے کی عزت نہیں رکھے گا، جس وعدے کو اس نے کیا تو اس کو پورا نہیں کرے گا. تیسری وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب آپ اس کے پاس امانت رکھواؤ گے، چاہے وہ امانت مال کی صورت میں ہو چاہے وہ امانت اشیاء کی صورت میں ہو، جب بھی آپ اس کے پاس امانت رکھواؤ گے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. ان میں دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. اور قرآن میں 4 مقامات میں کہ وعدے کو پورا کرو. وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی کوئی فقیر کہہ رہا ہے، نہ کہ کوئی عالم کہہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جو کوئی شخص، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے تو وہ منافق ہے. منافق کی 3 نشانیوں میں سے اس کے اندر ایک نشانی پائی گئی ہے. اور صحیح مسلم کے اندر اسی روایت میں اضافہ بھی ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے بات بات پر، جو بندہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، اور جو بندہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ روزے بھی رکھ رہا ہو، اور وہ یہ گمان کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان نہیں ہے. منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، 2 اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. اور دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں، 4 عادات پائی جائیں، تو وہ منافقاً خالصاً، یہ حدیث پاک الفاظ ہیں کہ کانا منافقاً خالصاً، کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں تو وہ خالصتاً منافق ہے. کسی قسم کی تعویل کی، کسی قسم کی شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے پہلی نشانی وہی وعدہ وعدہ اخلفہ، وعدہ خلافی کرنا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. چوتھی وعدہ خاصما فجرا، کہ جب وہ آپ سے مخاطمت کرے گا، جھگڑا کرے گا تو بدکاریاں کرے گا، آپ کو برے برے الفاظ سے پکارے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے بارے میں آپ کو لان تان کرے گا، آپ کے بارے میں بدکاریاں بری بری باتیں آپ کو بتانی شروع کر دے گا. یہ چوتھی نشانی ہے. یہ تو 4 نشانی ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں تو نہیں ہیں، لیکن ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے. تو میرے بھائی دوستو، قرآن پر عمل کرنا ہے. صحابہ نے عمل کیا ہے، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے محفوظ ہیں، سیرت کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، سیرت النبی میں لکھے ہوئے ہیں، سیرت رسول میں لکھے ہوئے ہیں. آپ قرآن مجید کی تفاسیر سے پڑھ سکتے ہیں، علماء سے آپ رابطہ کریں، آپ فقہاء سے رابطہ کریں، ان سے آپ دین کو سیکھیں، آپ ان سے صحابہ کے واقعات کو سیکھیں، آپ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دین کے مطابق زندگی گزاری ان سے سیکھیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم عمل کر سکتے ہیں. عمل کرنا ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے عمل کتنا کرنا ہے اور ہم نے علم کتنا حاصل کرنا ہے. کہ علم کے مطابق عمل کرنے والا ہی تو کامیاب ہے. قیامت کے دن علم کے بارے میں سوال نہیں ہونا، قیامت کے دن یہ سوال ہونا کہ بھائی علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے، یہ پوچھنا ہے.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ ہاں جابر، اگر بحرین سے مال آ گیا، بحرین یہ باہر کے ممالک کے اندر ایک جگہ ہے کہ بحرین سے اگر مال آ گیا تو میں تجھے اتنا اتنا مال دوں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بحرین کا مال تو نہیں آیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو بحرین کا مال آ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین تو نہیں لینا تھا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کوئی وعدہ وغیرہ تو نہیں کیا تھا، تو آ جاؤ مال لے لو۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے ان کو واقعہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جابر نے مجھے مال دیا تو میں نے دیکھا وہ 500 درہم تھے، فائدہ ہیا 500 تو وہ 500 درہم تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ 500 لے لو چلے جاؤ، کہا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا خذ مثلیہا، کہ ہاں جابر یہ 500 درہم لے لو، ان کے 2 مثل اور لے لو۔ کہ وعدے کی پاسداری کون کر رہے ہیں، وعدہ کون نبھا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، صادق الامین ہے، کہ صدیق کا لقب ان کو ملا ہے کہ سب سے سچے انسان ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، صحابہ نے دین پر عمل کیا، دین کو اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے گھروں میں دین کی تعلیمات دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اب یہ میرے ذمہ آپ کے ذمہ ہے کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کہ ہم لوگوں کو کتنی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، خود قرآن پر کتنا چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ قرآنی احکامات پر ہم جتنا عمل کریں گے نا، اتنی ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ جتنا ہم قرآن کو پس سے پشتے ڈالیں گے، اتنی ہماری زندگی میں کیا ہوں گی، غفلتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ناگہانی حالات آئیں گے، بدحواسی آئیں گی، بے حیائیاں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ یہ تب آئیں گی جب ہم قرآن کو پس سے پشتے ڈالیں گے۔ جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، دنیا میں جنت نظر آئے گی۔